पागलों की अंजुमन पार्ट 6 एंड दिस इज लास्ट चैप्टर। मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो मेरी परवाह करे। मैं तो पादरी को दिलो जान से चाहती हूँ, लेकिन वो शादी पे रजामंद नहीं होते। पादरी? बाउली उछल पड़ी। मैं उसके लिए जान भी दे सकती हूँ। बाउली बेतहाशा हंस पड़ी थी और ठीक उसी वक्त इमरान अपनी असली सूरत में वापस आया। उसे देख के बाउली का कहकहा और तवील हो गया। ये वो जूलिया की तरफ हाथ उठा के बोली, पादरी को दिलो जान से चाहती हैं और उसके लिए जान भी दे सकती हैं। क्या मजायका है? इमरान सर हिला के बोला, कोई बात ही नहीं। पिछले साल एक लड़की एक बूढ़े की कब्र में घुस गई थी। जूलिया इमरान को खैरालूद नजरों से देख रही थी, फिर वहां से चली गई। क्या ये तुम्हें अच्छी नहीं लगती? बाउली ने इमरान से पूछा। अच्छी लगती है, और तुम भी अच्छी लगती हो। ये क्या बात हुई? खुदा से पूछो। आखिर उसने इतनी बहुत सारी अच्छी लड़कियां क्यों पैदा कर दी हैं? तुम पागल हो क्या सचमुच में? लेकिन फिर भी महापागल के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया इस वक्त, बाउली ने कहा और बाहर निकल गई। हकीकतन ये जूलिया की ख्वाब गाह थी। इमरान वहीं ठहरा। थोड़ी देर बाद जूलिया अंदर आई थी। उसके हाथ में डंडा था। निकलो यहाँ से। क्यों भाई? चले जाओ वरना पादरी के मेकअप में आ जाओ। मैं तुम्हें इस असली सूरत में देखना नहीं चाहती। अरे जबरदस्ती है क्या? मैं नहीं समझ सकी कि तुमने पादरी का मेकअप क्यों खत्म कर दिया। कुछ देर पहले मैंने तुम्हें B11 की खिड़की में खड़े देखा था। आखिर क्या चाहते हो? बस देखती जाओ। खेल तवालत अख्तियार कर गया है और ये बात मुझे पसंद नहीं। तुम्हारा तरीक़ेकार अहमक़ाना है। जूलिया झुंझला के बोली, कौन कहता है कि सुकरात हूँ मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूँ। तो क्या वाकई मुझे सुकरात समझती हो? लेकिन मैं जहर का प्याला नहीं पी सकता। शट अप। मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं बोल रही हूँ शट अप। अरे हर अच्छी लड़की अच्छी लगती है। अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं है तो मेरा ऑपरेशन करा के प्लास्टिक का दिल लगवा दो। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। तुमसे तो मुर्गियां ही अच्छी। इमरान ठंडी सांस लेके बोले, तुम जाते हो या? जूलिया ने दोनों हाथों में डंडा लेते हुए कहा था, खिसक जाओ यहाँ से। इमरान ने पुरतशवीश अंदाज में अपने सर को जुम्बिश दी और कहा, खिसक जाना ही बेहतर मालूम होता है। रात के खाने के बाद वो तंबाकू नोशी के कमरे में कॉफी पी रहे थे। फादर और नवाब शमसू के दरमियान दुनिया के मुख्तलिफ मजाहिब से मुताल्लिक एक तवील बहस छिड़ी हुई थी, लेकिन दोनों के चेहरे पे नागवारी के आसार नहीं थे। जूलिया और बाउली अपने तौर पे किसी बहस में और ही उलझी हुई थी। इतने में मुलाजिम ने किसी का कार्ड नवाब शमसू को दिया। खपती वो मुंह बरा से बोला था, तुम क्या कहना चाहती हो? नवाब शमसू ने बाउली की आंखों में देखते हुए कहा। वो उस फ्लैट से भाग निकला था और फिर महल में आना चाहता था। कोई मजाका नहीं है। आदमी तनासानी की तलाश में है। महज इस बिना पे उसे बुरा ना समझो कि वो फ्लैट में नहीं रहता। वो इमरान के बारे में अच्छी राय नहीं रखता। क्या उससे इमरान की शख्सियत में किसी किस्म का कोई दाग लग सकता है? आपकी मर्जी, बुला लाओ उसे। आपका कोई मुलाकाती है? पादरी ने पूछा। मेरी अंजुमन का ज्वाइंट सेक्रेटरी है। ओह अच्छा। कुछ देर बाद खपती मुलाजिम के साथ कमरे में दाखिल हुआ। वो बड़े अदब से नवाब शमसू के सामने सर झुका के खड़ा रहा कि शायद उसे बैठने को कहा जाए, लेकिन नवाब शमसू ने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। इस दौरान खपती की शू जारी थी। बड़ी मुश्किल है जनाब आली, आपका पता बड़ी मुश्किल से मुझे मालूम हुआ। उसी पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि आप कहाँ हैं। बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ चले आए, लेकिन जनाब आली, मुझे उस शख्स से नफरत है। हो सकता है मैं माफी चाहता हूँ। शू चाहता हूँ जनाब आली, मैंने पहले ही माफ कर दिया था। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो क्या हमारे साथ कयाम करने के लिए आए हो? बाउली ने पूछा। नहीं, बस खैरियत दरियाफ्त करनी थी। कर चुके? जी हाँ। तो बस अब जाओ। हफ्ती ने बेबसी से शमसू की तरफ देखा, लेकिन वो मुतवज्जे नहीं थे। वो फिर बाउली की तरफ मुड़ा और कहा, हाँ जाओ, फिलहाल तुम्हारी मौजूदगी जरूरी नहीं है। अंजुमन की मीटिंग्स के लिए किसी नई तारीख का ऐलान अनकरीब अखबारात में कर दिया जाएगा। बहुत बेहतर जनाब, हफ्ती ने कहा और कमरे से निकल गया। क्या मैंने गलती की महापागल? बाउली ने पूछा। कुछ कर गुजरने के बाद मत सोचा करो गलत था कि सही। बहुत बेहतर। वो फिर जूलिया से बात कर रही थी और मौजू गुफ्तगू कौन था? वही इमरान। वो जूलिया से कह रही थी, पता नहीं क्यों लोग उसे नापसंद करते हैं, हालांकि उसकी शख्सियत तो बड़ी प्यारी है। शायद अभी तक कोई बहुत ज्यादा दिलचस्प पहलू तुम्हारे सामने नहीं आया। बेहद निडर आदमी है, इसके बावजूद भी शक्ल से डरपोक थका हुआ मालूम होता है। जूलिया मुस्कुरा के रह गई।
لیکن اس نے کھنکیوں سے پادری کی طرف دیکھا۔ ادھر نواب شمسو پھر کوئی بحث چھیڑ دیے تھے۔ اس طرح رات کے 11 بج گئے۔ پادری کی خوش خلقی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس بات پر خوش ہیں کہ اسے ابھی تک خوابگاہ میں جانا نہیں پڑا۔ 11:05 پہ ایک تباہ حال ملازم داخل ہوا۔ صاحب، وہ زبردستی گھسائے ہیں، ٹیلی فون کے تار کاٹ دیے، ہم لوگوں کی پٹائی بھی کی، کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ انہیں کیا چاہیے۔ پادری اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک اسی وقت 2 آدمی کمرے میں گھسائے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ ان میں سے ایک سفید فام غیر ملکی تھا اور دوسرا دیسی تھا۔ کوئی اپنی جگہ سے جنبش نہ کرے، ریچھ کی شکل والا ہو رہا تھا۔ سفید فام غیر ملکی بھاری جوڑوں تلے اور پتلی ہونٹوں والا تھا۔ آنکھوں کی بناوٹ سے شدید ترین اذیت پسندی جھلکتی تھی۔ دفعتاً اس نے ریچھ جیسی شکل کے آدمی سے کہا، تم ان کی جامہ تلاشی لو، میں کور کیے ہوں۔ اوکے سر، کہتے ہوئے ریچھ نے اپنا ریوالور اندر ڈال لیا اور بڑھ کے نواب شمسو کی تلاشی لینے لگا۔ اتنے میں پادری نے بڑے نرم لہجے میں اس سے پوچھا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن میں تمہیں نصیحت کروں گا کہ لڑکیوں کو ہاتھ نہ لگانا۔ اگر ان کی بھی جامہ تلاشی ضروری ہے تو کسی عورت کو بلاؤ۔ شٹ اپ یو ڈرٹی سوائن، کیا تم ایک پادری کا احترام نہیں کر سکتے؟ میرا نام زکوہا ہے، خدا کے بھتیجے ہو تم، میں جانتا ہوں، لیکن ہم خدا کو نہیں مانتے۔ چاند کے قریب تک ہو آئے ہو، لیکن ہمیں تو خدا نہیں ملا۔ ریچھ نواب شمسو کی بات پادری کی طرف مڑ گیا تھا۔ وہیں کھڑے رہو۔ اچانک پادری کا موڈ بگڑ گیا۔ آخر یہ کیا لغوی ہے؟ تو تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ عمران کو ہمارے حوالے کر دو۔ اوہو، تو تمہیں اس کی تلاش ہے، بٹ وہ تو یہاں نہیں ہے، اپنے ان دوستوں کو پہنچا کر چلا گیا تھا۔ بکواس ہے، ابھی 10 منٹ پہلے مجھے اوپری منزل میں نظر آیا تھا۔ یہ غلط ہے، وہ دوپہر کے بعد یہاں نہیں آیا۔ دوپہر کے بعد ہی تو وہ اوپری منزل پہ دیکھا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تلاش کرو جا کے۔ بوڑھے خبیث سفید فام غیر ملکی پادری کو مخاطب کر کے بولا، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ وہ میرا دوست ہے، مجھ سے نصیحتیں سننے کے لیے آتا ہے، یوسف مسیح کا احترام کرتا ہے، وہ ایک بلیک میلر ہے، ہوگا، مجھے اس سے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی بکواس بند کرو اور اس کی بھی جامہ تلاشی لو۔ ٹھیک اسی وقت دروازہ بند ہو گیا جس سے یہ لوگ اندر آئے تھے۔ ریچھ اچھل کر دروازے کی طرف جھپٹا۔ تم جو کوئی بھی ہو، دروازہ کھول دو ورنہ ان چاروں کو ہلاک کر دوں گا۔ غیر ملکی نے چیخ کر کسی اندیکھے آدمی کو مخاطب کیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے آخر؟ پہلی بار نواب شمسو کی پاٹدار آواز کمرے میں گونجی، لیکن ان کی طرف دھیان دیے بغیر غیر ملکی نے ریچھ سے کہا، دروازے کے قفل پہ فائر کرو۔ اس دروازے میں کوئی قفل نہیں ہے، پادری نے مسکرا کے بے حد اطمینان سے کہا تھا۔ پھر یہ کیسے کھلے گا؟ تم شاید اس غلط فہمی میں ہو کہ دروازہ کسی نے باہر سے بند کیا ہے۔ پھر کیا بات ہے، خود بخود بند ہوا ہے اور اب اس کو میرے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا۔ تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں دروازہ فوراً کھول دو۔ سفید فام دہاڑا، جناب کا حکم سر آنکھوں پر، یہ خادم حاضر ہے۔ پادری طنزیہ لہجے میں بولا، جناب خدا کی منکر ہیں، لہذا میری کیا وقت ہو سکتی ہے جناب کی نظروں میں؟ پادری پروقار انداز میں دروازے کی طرف بڑھا۔ غیر ملکی بھی دروازے کی طرف متوجہ تھا۔ پادری نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اچانک اس کے ریوالور پہ ہاتھ ڈال دیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کے اوپر اچھلا۔ ساتھ ہی جولیا نے اپنی جگہ سے جست لگائی اور اسے اوپر ہی اوپر روک لیا۔ ریچھ غراتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن اتنی دیر میں جولیا پوزیشن لے چکی تھی۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، اس پھکاری تھی۔ جو جہاں تھا وہیں رک گیا۔ پادری نے آگے بڑھ کے ریچھ کے ہولسٹر سے بھی ریوالور نکال لیا اور جولیا کے قریب کھڑا ہو کے بولا، اب بتاؤ شریف آدمیوں، کیا چاہتے ہو؟ فادر کو دیکھیے، آپ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ پلیز عمران کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ ریچھ جیسے آدمی نے ایک طرح سے گڑ گڑایا، وہ میرے شاگرد پرنس غضنفر کا دوست ہے، کچھ بھی ہو آپ سمیت یہاں ہر ایک موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اگر آج عمران ہمارے ہاتھ نہ لگا تو سمجھتے ہو یہاں صرف ہم دونوں نہیں ہیں، تو پھر 8 خونخوار آدمی پوری عمارت کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے اگر عمران ہاتھ نہ لگا، اور یہ دروازہ جو خود بخود بند ہو گیا تھا 2 ٹکڑوں میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وہ 8 آدمی کہاں ہیں میں نہیں جانتا، لیکن عمران تو یہاں نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ نہیں جانتا، کچھ ہی دیر میں وہ اوپر کی منزل پر دیکھا گیا تھا۔ اچھا تو پھر تمہارے آدمیوں سے تلاش کر ہی لیں گے، تم ان دونوں کو کور کر کے رکھو، کم از کم میں ان کے ہاتھ تو باندھ ہی دوں۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اپنی زبان بند رکھو مسٹر نور الدفنوف۔ کیا؟ غیر ملکی اچھل پڑا۔
تمہارا تعلق براہ راست سفارت خانے سے نہیں ہے. اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو تمہارا ملک کبھی بھی دعویدار نہیں ہوگا. کیا بکواس ہے. ابھی تم نے کیا نام لیا تھا؟ نور الدنیوف. بکواس ہے. میرا نام رابرٹ لاسکی ہے. میں اسے بکواس نہیں کہتا. تم نئے طریقے سے ہمارے ملک میں نظریاتی جنگیں برپا کراتے ہو. وہ ایک مخصوص نظریے کا پرچار کرتے ہو. تمہارا پاسپورٹ جعلی ہے. ہر چل کے تم بھی 11 سے ہمیشہ الگ تھلگ رہے، لیکن اس پورے آرگنائزیشن کو تم ہی چلا رہے ہو. فادر، تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہو. ممکن ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن میں تم لوگوں کو پولیس کے حوالے ضرور کروں گا. اس بات پہ ریچ ہنس پڑا اور جولیا نے اسے للکارا. خبردار، ہاتھ اوپر اٹھائے رکھو ورنہ فائر کر دوں گی. ٹھیک ہے، ابھی معلوم ہو جائے گا. ہمارے 8 خونخوار آدمی. بس اب ان احمقوں کا تذکرہ نہ کرو. پادری ہاتھ اٹھا کے بولا. مجھے معلوم ہے وہ کتنے جیالے ہیں. تنہا عمران پر تو ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے. تم کیا جانو؟ مجھے عمران سے معلوم ہوا تھا کہ B11 میں کیا ہوا تھا اور اس آرگنائزیشن کے سربراہ کا نام کیا ہے. دیکھا آپ نے؟ ریچ نے رابرٹ لاسکی کو مخاطب کیا. تم خاموش رہو. وہ حلق پھاڑ کر دہاڑا. پھر فادر کو دیکھ کے لجاجت آمیز لہجے میں کہا. وہ بلیک میلر ہے فادر. اب تم مجھے فادر کہہ رہے ہو؟ کس رشتے سے؟ جبکہ خدا کے وجود سے نہ تم منکر ہو. آدمی کی ایک قابل قدر شخصیت بھی تو ہوتی ہے. میں بہت سے بوڑھے آدمیوں کو باپ کہہ کے مخاطب. خدا کے وجود کا منکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں ہر کس و ناقص پر اپنے باپ کے ہونے کا شبہ ہوتا ہے. بکواس بند کرو. وہ پیر پٹک کے دہاڑا. جب خدا ہی نہیں تو باپ کی کیا ضرورت ہے؟ نیچر کی پیداوار ہونا کافی ہے. اسی پیداوار میں کسی ایک کا لیبل لگاؤ. حماقت ہی تو ہے. بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ سوسائٹی کی اولاد کہلاؤں. میں کیوں انفرادیت گھسیڑنے کی ضرورت تم کیوں کرتے ہو؟ ہاں خاموش رہو خبیث. کیا بک رہے ہو؟ پہلے تم دونوں یہ بتاؤ کہ نواب شمسو کا محل تم نے کیوں تباہ کر دیا؟ میرا محل کس نے تباہ کر دیا؟ شمسو کی آنکھیں پھیل گئی تھی. یقیناً نواب صاحب. کیا آپ انہیں پہچانتے نہیں ہیں؟ میں نے انہیں پہلی بار دیکھا ہے. خیر تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا محل ڈائنامائٹ سے اڑایا تھا. کیوں؟ آخر کیوں؟ کیونکہ آپ کو خدا کا مقرب بنانے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے. کیا مطلب؟ عمران بتائے گا آپ کو. اوہ تو یہ 8 کہاں مر گئے ہیں؟ انہوں نے توڑ پھوڑ مچا دی. جناب عالی تم بالکل گدھے ہو. خاموش رہو. اور پھر رابرٹ نے اس کی پرواہ کیے بغیر پادری پہ چھلانگ لگائی کہ جولیا کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھا. فائر نہ کرنا، پادری نے جولیا کو کہا اور پھر ایک وحشی درندے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا. سن سفید بوڑھے نے اپنے دفاع میں جو کچھ کیا تھا اس نے لاسکی کے چھکے چھڑا دیے تھے. نواب شمسود دیوار سے لگ کے کھڑے تھے. تم اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کرنا. جولیا نے ریوالور کو جھٹکا دے کے کہا تھا. جاؤ عورت سمجھ کے. وہ جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گیا کیونکہ پادری نے اچانک لاسکی کو پشت پر لاد کے فرش پہ پٹکا اور خود کسی قدر پیچھے ہٹ کر اس کے دوبارہ اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا. وہ اٹھا لیکن اپنی جگہ پہ کھڑا پادری کو حیرت سے دیکھا تھا. کیا خیال ہے تمہاری کیا عمر ہوگی ہولی فادر؟ 75 سال. یقین نہیں آتا. مجھے بھی یقین نہیں آتا. ریچ نے ہانک لگایا. آخر یہ کیا قصہ ہے؟ تم لوگ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی؟ نواب شمس جھنجھلاہٹ میں بولا. اسی شخص کی وساطت سے خدا نے آپ کو ایک خاص مشن پر دنیا میں بھیجا تھا. پادری نے کہا. آپ میرے میزبان ہیں لہٰذا مجھے گستاخی کا موقع نہ دیجیے گا. نواب شمسو غرائے. تو تھوڑا صبر کیجیے، ابھی سب کچھ معلوم ہو جائے گا. ہاں تو مسٹر یہ بتائیں، تم مشرقی یورپ کے ایک خوفناک ترین آدمی ہو. تم کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو؟ پادری اگر میرے متعلق جانتے ہو تو زبان کو بند رکھو. میں تمہیں جان سے مار دوں گا. پادری نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا. اس نامعقول آدمی کی دھاڑی نوچ لو. خبردار. ریچ نے للکارا اور پادری نے اس کے سر کا نشانہ لیتے ہوئے کہا. اگر تم نے لڑکیوں کے خلاف مزاحمت کی تو کھوپڑے میں سوراخ ہو جائے گا. ریوالور کا رخ اس کی طرف مڑتے ہی نور الدینوف نے پھر پادری پہ چھلانگ لگائی، لیکن اس بار 1% بھی کامیابی نہ ہوئی کیونکہ پادری کی ٹھوکر اس کے چہرے پہ پڑی تھی اور وہ زمین پر دھم سے گرا. پادری نے بڑی پھرتی سے ریوالور جیب میں ڈالا اور ریچ کو سر سے اونچا اٹھا کے پھر اس کے اوپر پٹک دیا کہ جو آلریڈی زمین میں پڑا ہوا تھا. ارے مقدس آدمی، تم تو رستم پر بھی سبقت لے گئے ہو. نواب کی زبان سے بے اختیار نکلا. اور ادھر وہ لاسکی یا الدینوف جو بھی اس کا نام تھا ریچ کو گالیاں دیتا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. ادھر ریچ بالکل پاگلوں کے سے انداز میں غل مچاتا ہوا پادری کی طرف لپکا. پادری نے جھکائی سے دوبارہ اس کی کمر تھامی اور اٹھا کے اس کو پھر سے لاسکی پہ پھینکا. کمینے، ذلیل، بزدل.
ادرنیوف کی دہاڑ سے دیواریں جھنجھنا اٹھی، لیکن تخاطب پادری سے نہیں بلکہ ریچھ سے تھا۔ ساتھ ہی وہ اس کی گردن بھی دبائے جا رہا تھا۔ ریچھ کی آنکھیں نکلی پڑ رہی تھیں، لیکن قبل اس کے کہ پادری دخل اندازی کرتا، اس نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دے کے ریچھ کو ایک طرف اچھال دیا۔ ارے ماں ڈالا رے! نواب شمسو بوکھلا کے ریچھ کی لاش کی طرف جھپٹے تھے۔ نور الدنوف نے اس کے بعد اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اٹھ نہ سکا کیونکہ پادری کی ٹھوکر پھر اس کے سر پہ پڑی تھی۔ اس مرتبہ وہ قلعہ بازی کھا کے چت گرا اور حملے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چلو، پادری نے ریچھ کی لاش کی طرف اشارہ کر کے جولیا سے کہا، اس کا چہرہ صاف کرو۔ جولیا نے اس کی گھنی داڑھی اور مونچھیں اکھاڑنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ پلاسٹک میں کم ہے۔ سر کے پیچھے گردن کے جوڑ میں دیکھو۔ اور پھر اس نے اس کے چہرے سے ایک خول سا اتار دیا۔ ارے یہ تو خپتی ہے! باولی چیخی۔ اوہ ہو، یہ تو کچھ دیر پہلے آیا تھا۔ نواب شمسو دم بخود کھڑے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے انہیں سختہ ہو گیا۔ نور الدنوف چت پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور اس میں بے پناہ نفرت معلوم ہو رہی تھی۔ کہیے نواب صاحب، اب آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا ہوں میرے بھائی، نواب شمسو بھررائی ہوئی آواز میں بولے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے۔ اگر عمران نے اس کی توہین کی تھی تو اس کو اس حد تک تو نہیں جانا چاہیے تھا نا۔ آپ کس خواب کی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں نواب صاحب؟ ارے یہ تو بتائیے، اس سے آپ کے کس قسم کے تعلقات تھے؟ ارے یہ حقیقتاً میرا مختار عام تھا۔ میری عدم موجودگی میں میری جائیداد کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ 2 سال پہلے جب میں یورپ میں تھا تو التمش اسی کی نگرانی میں تعمیر ہوا تھا۔ اوہ گڈ! پادری چٹکی بجا کے بولا۔ معمہ حل ہو گیا۔ کیسا معمہ؟ یہی کہ خدا کی آواز کس طرح آپ تک پہنچتی تھی۔ اس نے عمارت میں جگہ جگہ ٹی وی کیمرے اور لاؤڈ اسپیکر نصب کرائے تھے، انہیں آسانی سے دریافت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح سنتے تھے آپ خدا کی آواز۔ پھر جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہ راز کھل جائے گا تو انہوں نے پوری عمارت کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا۔ خداون، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کرنا چاہیے آپ کو یقین۔ آپ قمری احد کے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اتنا بھی نہیں سمجھ سکے، لہٰذا آپ سمجھیے کہ اپنی خوابگاہ سے ہٹ جانے کے بعد سے عالم بالا کا کوئی پیغام وصول نہ کر سکے تھے۔ نواب شمسو دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے فرش پہ بیٹھ گئے تھے اور ادھر نور الدنوف نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکا۔ اتنے میں پادری نے جولیا سے کہا کہ وہ نور الدنوف کے ہاتھ پیر باندھ دے اور اس کے خلاف جدوجہد کرنا چاہیے۔ نور الدنوف نے ہاتھ پیر بندھوانے میں، لیکن پادری نے آگے بڑھ کے اسے دبوچا اور جولیا نے پلک جھپکتے ہی اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ اب پادری پھر نواب شمسو کی طرف مخاطب ہوا۔ نواب صاحب، بعض اوقات جدت پسندی آدمی کو غیر محسوس طور پہ کسی دوسرے کا اعلی کار بنا دیتی ہے۔ آپ کی نیت بخیر تھی، آپ علاج بالمثل کے اصول کے مطابق بگڑے ہوئے ذہنوں کو راہ راست پر لانا چاہتے تھے، لیکن خدا بہک گیا۔ خدائی دور کے آلات نے آپ کو مہدی بنا کر رکھ دیا اور بات آپ کے پلے نہ پڑی۔ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ باولی بولی تھی۔ نور الدنوف نے اس کی پارٹی کے لوگ نواب شمسو کے سنبھالے ہوئے ذہنوں کو اپنے کام میں لاتے تھے۔ میں کئی ایسے نوجوانوں سے مل چکا ہوں جنہوں نے نواب شمسو کے ہاتھوں اچھا بننے کے بعد نور الدنوف کی پارٹی میں شمولیت کی۔ یہ ناممکن ہے۔ نواب شمسو دہاڑ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسے نوجوانوں کے لیے جو آپ کے ذریعے تائب ہوئے تھے، خدا کا کیا پیغام آتا تھا؟ یہی کہ ان سے کہیو کہ یہ زمین خدا کی ہے اور اس پر سب کا حق ہے، جاؤ اور اس مقصد کے لیے کام کرو، بس اتنا کافی ہے۔ پیغام میں یہ حکم تو شامل نہیں تھا کہ جاؤ زمین پر اس طرح قبضہ کرو جس طرح میں نے کہا ہے، نہیں، یہ حکم تو نہیں ہوتا تھا۔ بس پھر آپ خود ہی سمجھیے نا، پادری نے کہا اور نواب شمسو اپنا منہ پیٹنے لگے۔ اب اگر مجھ سے ملنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، پادری نے کہا اور خول کو اپنے چہرے سے اتار دیا۔ عمران! باولی چیخی تھی اور نور الدنوف نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھا تھا۔ تم لوگ ہمیں احمق سمجھتے ہو؟ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہو کہ ہم بھی تو اسی قمری دور میں سانس لے رہے ہیں، توہمات کو دنیا سے بالکل باہر نکل چکے ہیں۔ تالاب میں آگ لگوا کے تم نے اپنی لٹیا ڈبو دی۔ میں نے پیٹرول کے وہ 3 بڑے بڑے ڈرم تالاب میں دریافت کر لیے تھے جن کے ڈھکنے کسی مخصوص میکانیکی عمل کی بنا پر ایک خاص وقت پہ پانی کے اندر کھل گئے تھے اور سارا پیٹرول سطح آب پر آ گیا تھا۔ ادھر خدا کے بتائے ہوئے وقت پہ نواب شمسو کی امت نے پانی میں آگ لگا دی۔ یہ اسی احمق کی تجویز تھی۔ الدنوف نے کرا کے خپتی کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر مر نہ گیا ہوتا تو تمہیں فنا کیے بغیر نہ چھوڑتا۔ کوشش کرو زندہ رہنے کی۔
दूसरी हिमाकत तुमसे ये सरजद हुई कि खुल के सामने आ गए, उस्ताद को पकड़वा लिया, मुझे जकड़ने की कोशिश की। गालिबन ये भी खपती ही कि मेंढक के दिमाग की पैदावार थे। अगर ये ना होता तो मैं बुनियादी तौर पे नवाब शमसू को मुजरिम समझता रहता। हाँ, ये भी उसी सुअर के बच्चे ने किया था, खुद सर हो गया। अच्छा हुआ कि मेरे हाथ से मारा गया था। नुल्दनोफ चीखा, और अब तुम समेत तुम्हारी पार्टी का बआसानी सफाया कर दूंगा। इमरान हंस के बोला, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे इमरान। कहते हुए नवाब शमसू इमरान की तरफ झपटे और उससे बगलगीर हो गया। हाउ स्वीट, हाउ वंडरफुल। कहते हुए बावली ने भी उसी तरह इमरान की तरफ झपटना चाहा, लेकिन जूलिया उसका हाथ पकड़ के बोली, तुम कहाँ चली? मैं इसकी पेशानी पर बोसा दूंगी, सर के 20 टुकड़े कर दूंगी। चलो हटो, उधर चलो। जूलिया ने उसे दूसरे झटक दिया। इतने में दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। सफदर कमरे में दाखिल हुआ। आठों का क्या बना? इमरान ने पूछा। ऊपर बंदे पड़े हैं, इसे भी उठवाओ, इमरान ने नुल्दुनूफ की तरफ इशारा करके कहा और खुद उससे बोला, अरसे से महकमे सुराग रसानी की तुम पर नजर थी। ये तो इत्तेफाक था कि तुम नवाब शमसू के सिलसिले में हाथ आ गए। अगर बचे तो फिर मुलाकात होगी। मैं अपने फना होने का इंतजार करता रहूंगा। फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बावली ने रूहासी आवाज में इमरान से कहा, मैं तुमसे कहाँ मिल सकूंगी? इमरान ने जूलिया की तरफ देख के ठंडी सांस ली और बोला, खाला मेरे साथ रहती हैं। ये खूबसूरत नावल भी इख्तिताम को पहुंची। ये पहली नावल है जिसमें मैंने इब्न सफ़ी को कुछ मज़हब पे बात करते देखा। कई जगह मुसलमान, इस्लाम तो नहीं, मुसलमान, महरम, नामहरम, हराम, इवन मेहदी तक का तज़किरा है कि इमाम मेहदी के बात की गई है। कुछ लोग इमाम मेहदी का इंतज़ार करते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन हकीकत तो जो है वो हमेशा रहेगी। और जब ये किताब शाया हुई थी तो इसके पेशरस में आपने कुछ ऐसा लिखा था जो आपको डीप डाउन, जो भी पढ़ता है उसको डीप डाउन झंझोड़ देता है, दिल पे वार करता है। क्या लिखा था उन्होंने? ऐसा उन्होंने लिखा था कि बबांगे दहल कह चुका हूँ कि माशरे में अल्लाह की डिक्टेटरशिप चाहता हूँ, लेकिन सवाल तो ये है कि डिक्टेटरशिप क्यों कर कायम हो। मैंने अक्सर ये सवाल ज़बानी भी दोहराया है और जिस किस्म के जवाबात से दो चार हुआ हूँ उनका तज्जिया करने पे हस्बे ज़ैल नताइज हासिल किए। क्या था वो? नंबर 1, बाज़ लोग दाढ़ियाँ रखने पे तैयार नहीं हैं। बाज़ ख़वातीन दोबारा पर्दा करने पे तैयार नहीं है। जो ऐश जिसको नसीब हो गया है वो उसे तर्क करने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ख्वाह वो नाजायज़ ज़राए से हासिल किया हुआ दौलत हो या फिर कोई आराम की चीज़। बाज़ नौजवान अफराद अपनी पोशिश तब्दील करने पे रजामंद नहीं हैं और बाज़ लोग महरम और नामहरम के चक्कर से निकल जाने के बाद दोबारा उसमें पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यारों, जनाब इब्न सफ़ी आगे लिखते हैं कि क्या रखा है इन बातों में? तुम्हारा जाहिर कुछ भी हो लेकिन दिल मुसलमान होना चाहिए। कुछ नेकियां सच्चे दिल से अपना कर तो देखो। आहिस्ता आहिस्ता तुम खुद ही किसी जबरो कराह के बगैर अपना जाहिर भी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बना लोगे। फिर जैसे ही तुम इनफिरादी तौर पे अल्लाह के अहकामात के आगे झुके, समझ लो कि एक जैसा यूनिट बन गया जिस पर अल्लाह की डिक्टेटरशिप कायम है। इनफिरादी तौर पर अपनी हालत सुधारते चले जाओ, फिर देखो कितनी जल्दी एक ऐसा माशरा बन जाता है जिस पर अल्लाह की हाकिमियत हो। कुरान को पढ़ो, उस पर अमल करो, उसे इल्मुल कलाम का अखाड़ा न बनाओ। जिस तबके से तुम शाकी हो ना, उसकी इस्लाह के बारे में सोचो। जुल्म और तशद्दुद का तसव्वुर तक ज़हन में न लाओ। हमेशा याद रखो तुम उसके गुलाम हो जिसकी मजलूमियत इनकलाब लाई थी। याद करो ताइफ का वो वाक़या था जब मेरे आका और मौला की जूतियां तक लहू लुहान हो गई थी। इससे ज़्यादा इस सिलसिले में और कुछ नहीं कहना चाहता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहा है, क्या कहा है यहाँ पे कि तुम अगर इस्लाह करना चाहते हो तो जुल्म और तशद्दुद का तसव्वुर ना करो। यानी कि ये हमारे इस्लाम में ये है ही नहीं कि हम किसी को इंटर के ज़ोर पे दाढ़ी रखवाएं या तशद्दुद के ज़ोर पे पर्दा करवाएं। जैसे कि नाम नहीं लेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताएं हम किसकी बात कर रहे हैं। किन ममालिक में इस तरह के सख्त उसूल हैं
جن کو اسلامی اصول کہا جاتا ہے. آپ کسی سے ڈنڈے کے زور پہ نماز نہیں پڑھوا سکتے، یا پڑھوا سکتے ہیں لیکن وہ دل سے تو نہیں پڑھے گا اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. تو یہ بڑی شاندار بات کہی ہے. واہ، سبحان اللہ.